هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، رب دی ذات او ذات جس نے تانوں ساریاں نوں مٹی تو پیدا کیتا ہے، کیونکہ تمام انسان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دی اولاد نے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی تو پیدا فرمایا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم من نطفۃ، پھر نطفے تو تانوں پیدا کیتا ہے، ثم من علقۃ، پھر خون دے لوتھڑے تو، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں چوں نکالدا ہے ایک کامل بچے دی شکل وچ، ثم یخرجکم طفلا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے چوں بعض نوں جوانی دی عمر تک پہنچا دیندا ہے، تواڈے چوں بعض جوانی دی بھرپور طاقت والی عمر نوں پہنچ جاندے نے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر کچھ لوگ او ہوندے نے کہ جڑے بڑھاپے دی عمر نوں پہنچ جاندے نے، ومنکم من یتوفی من قبل، اور کچھ انسان اوہی نے جڑے اس تو بھی پہلے فوت ہو جاندے نے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، رب فرماندا ہے سب کچھ اس بندے واسطے ہی کیتا جاندہ تاکہ تسی اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ سارا مرحلہ اس واسطے وے، کوئی بچپن ہی فوت ہو جاندہ، کوئی جوانی چ، کوئی بڑھاپے دی عمر نوں پہنچدا اس کے بعد فوت ہوندا ہے، کوئی اس تو بھی پہلے فوت ہو جاندہ ہے۔ رب فرماندا ہے تاکہ تسی حقیقت نو سمجھ لو، یعنی تمام جڑیاں انسان دیاں عمراں نے، بچپن ہوئے، جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، رب نے ہر ایک دا وقت مقرر کیتا ہے۔ لیکن میں یہ آیہ کریمہ اس واسطے پڑھی ہے کہ اس دے وچ ایک لفظ آیا ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تواڈے چ کچھ بندے بڑھاپے دی عمر نوں پہنچ جانے، تے بڑھاپے والے شخص دی کتنی قدر ہے اسلام دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر بن شعیب اپنے والد کولو، او اپنے دادا جی کولو روایت کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتف الشیبہ فإنہ ما من مسلم یشیب فی الاسلام الا کتب اللہ له بہا حسنۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ۔ سفید بالاں نو ختم نہ کیتا کرو، کیونکہ جڑا مسلمان اسلام دی حالت وچ بوڑھا ہوندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی اس دے ہر سفید بال دے بدلے ایک نیکی لکھ دیندا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیندا وے۔ بوڑھے شخص تو اللہ تبارک و تعالی بھی حیا فرماندا ہے،
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ عز وجل لا یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم اذا کان مسددا لزوما للسنۃ ان یسأل اللہ فلا یعطیہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات تو حیا فرماندا ہے کہ کوئی بوڑھا مسلمان جڑا استقامت دے نال سنت تے عمل کرنے والا ہوئے، بدکار نہ ہوئے، اللہ دا نافرمان نہ ہوئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت تے عمل کرنے والا ہوئے اللہ کس چیز تو پھر حیا فرماندا ہے؟ او بوڑھا مسلمان جڑا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت تے عمل کرنے والا وے، ان یسأل اللہ فلا یعطیہ، او اللہ کولو دعا منگے تے رب انہوں عطا نہ کرے، اے نہیں ہو سکتا۔ اسے واسطے کہندے نے بوڑھیاں کولو دعا کرانی چاہیے، بزرگاں کولو دعا کرانی چاہیے۔ بوڑھیاں دی عزت اللہ دی عظمت بجا لینے دے مترادف ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط، بے شک بوڑھے مسلمان دی عزت کرنا اللہ رب العزت دی عظمت بجا لانے وچوں ایک کام ہے، کیونکہ بوڑھے دی عزت دا رب رسول نے حکم دیتا ہے۔ جس وقت بوڑھے دی عزت کرو گے گویا کہ تسی رب رسول دے حکم دی عزت کر رہے ہو۔ وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجاف عنہ، اور قرآن کریم دا او عالم جڑا اس دے اندر زیادتی نہ کرے، احکام جویں رب نے بیان فرمائے نے اسی طرح ہی بیان کرے اور درمیانے درجے چلے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور انصاف کرنے والا بادشاہ اس دی عزت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عظمت بجا لانے وچوں ایک کام ہے۔ یعنی ترے بندیاں دی عزت کرنا، بوڑھے مسلمان دی عزت کرنا، او قرآن دا عالم جڑا قرآن وچ زیادتی نہ کرے، نمبر 3 انصاف کرنے والا بادشاہ، انہاں ترواں دی عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دی عزت کرنا میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں ارشاد فرمایا یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر، اے انس بوڑھیاں بندیاں دی عزت کیتا کر، وڈیاں بندیاں دی عزت کیتا کر، اور چھوٹیاں تے رحم اور شفقت کیتا کر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا، وہ بندہ ساڈے طریقے تے ہی نہیں چل رہا جڑا چھوٹیاں تے رحم اور شفقت نہ کرے اور وڈیاں دی عزت نہ کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جڑا چھوٹیاں تے رحم نہ کرے اور ساڈے وڈیاں دا حق نہ پہچانے، وہ بندہ بھی ساڈے طریقے تے نہیں، اسلام دے احکام تے نہیں چل رہا۔ حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جڑا نوجوان اسلام دے اندر بوڑھا ہویا قیامت دے دن اس واسطے ایک نور ہوے گا۔
مطلب کہ بندہ جوانی وچ بھی مسلمان سی اور بڑھاپے تک مسلمان رہا اور اسلام دے احکامات دے مطابق چلدا رہا وے تے قیامت والے دن رب تبارک و تعالی اس واسطے ایک ایسا نور پیدا فرمائے دا جس نور دی چمک وچوں بندہ چلے گا۔ بوڑھیاں دی عزت کرنی کس طرح ہے؟ ایک حدیث پاک بس عرض کر دینا وقت دی نزاکت دے پیش نظر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یوسع المجلس الا لثلاثۃ لذی سن لسنہ وذی علم لعلمہ وذی سلطان لسلطانہ۔ مجلس دے وچ ترے بندیاں واسطے گنجائش پیدا کریا کرو۔ مثلا پہلے بندے بیٹھے نے، ترے بندے جڑے میں اگے ذکر کر انہاں وچ کوئی بندہ آ جاندا ہے تو جڑے بندے پہلے موجود نے انہاں نوں چاہیے کسی ذریعے کوشش کر کے نہ گنجائش پیدا کر کے اس بندے نوں اگے جگہ دینی۔ وہ ترے بندے کہڑے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذی سن لسنہ، بوڑھے شخص نوں اودی عمر وچ بڑا ہون دی وجہ تی مجلس وچ گنجائش پیدا کیتا کرو۔ نمبر 2 وذی علم لعلمہ، عالم واسطے او دے علم دی وجہ تی مجلس وچ گنجائش پیدا کیتا کرو۔ اور تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وذی سلطان لسلطانہ، اور بادشاہ اسلام واسطے او دی بادشاہی دی وجہ تی مجلس وچ گنجائش پیدا کیتا کرو۔ یعنی اے انہاں لوکاں دے احترام نے کہ انہاں نوں اگے جگہ دینی۔ لیکن میں بار بار ذکر کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پچھلیاں حدیثاں وچ ارشاد فرمایا ہے وہ بوڑھا شخص اسلام تے بھی قائم رہا ہوئے۔ اور ایک حدیث پاک تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے کاربند بھی ہوئے، پابند بھی ہوئے، پھر اس دیاں اے عظمتاں اور رفعتاں اس نو رب تبارک و تعالی نے نصیب کرنیاں نے۔ مزید کہ بوڑھے شخص دا کس طرح احترام کرنا ہے، کی سلسلہ ہے، یہ اگلے انشاءاللہ درس وچ عرض کیتا جائے گا تاکہ سانو پتہ چلے کہ اج جڑا نوجوان بوڑھے شخص دی عزت کرے گا، جس وقت اے اگر بوڑھا ہو جاندہ ہے، بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاندہ ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ادھے بڑھاپے دی عمر وچ کسی ہوری نوجوان نو اے توفیق عطا کرے گا جڑا اس دی عزت کرے گا۔ یعنی اگر اج دے نوجوان اپنے وڈیاں دی عزت کرن گے، جدن اے بڑھاپے وچ جان گے اللہ تبارک و تعالی انہاں واسطے کوئی ایسا نوجوان پیدا فرما دے گا جڑا انہاں دی عزت کرے گا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اساں نہ تے تربیت کیتی اولاد دی، نہ کوئی صرف ایک ہی چیز دیتی جا رہی ہیں۔ دولت کتھوں لیامنی جے، مال کتھوں لیامنا جے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتھوں تک ارشاد فرمایا سی عفوا عن نسائکم تعفا نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم۔ اے لوگو تسی اج لوکاں دیاں عورتاں نو پاک دامن رہن دو، تہاڈیاں عورتاں تاں پاک دامن رہندیاں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں اج اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کر لو، کل نو تواڈے بیٹے تواڈیاں اولاداں تواڈے نال تاں حسن سلوک کرن دیاں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن وجہ ایک ہی ہے کہ اج اسی اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کرتے، کل نو پھر ساڈیاں اولاداں جس ویل نہیں کردیاں تے اسی کہنے جی نافرمان ہو گئیاں نے۔ سوچنا پے گا کہ اسی کے کیتا سی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔